السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے افتخار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی اے انفارمیشن ٹی وی۔ دوستو 15 اپریل دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کی یاد دلاتا ہے جس میں 1500 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1200 دنوں میں بنایا جانے والا بحری جہاز ٹائٹینک صرف 2 گھنٹے 45 منٹ میں ہی کیوں ڈوب گیا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئی اے انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نیو انفارمیٹڈ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ برطانیہ، امریکہ اور دوسرے یورپین ممالک میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور وہاں کے اخباروں نے اس خبر کو اپنی ہیڈ لائنز میں شائع کیا۔ اس خبر کو سنتے ہی لوگوں میں ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے یا اس پر سفر کرنے کا جنون پیدا ہوا اور وہ اپنے اس سفر کو یادگار بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے کو بھی تیار تھے۔ دوستو ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز تھا۔ اس کی لمبائی 882 فٹ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ دوستو اس دیو ہیکل مسافر برادر بحری جہاز پر سوئمنگ پول، جمز، لائبریری اور بہت سے تفریح کے دیگر انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ اٹلانٹک اوشیا میں بسا ایک شہر کی طرح لگتا تھا۔ اس جہاز کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ سب سے تیز چلنے والا جہاز تھا اور اس کی وسل 15 کلومیٹر دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس جہاز پر 3600 مسافروں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو جہاز کے ورکر کے ساتھ تقریباً اس پر 2223 افراد سوار تھے، لیکن اس بدقسمت جہاز کا پہلا ہی سفر آخری سفر ثابت ہوا۔ دوستو ٹائٹینک جہاز 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت جہاز میں عملے کے 892 افراد سمیت 2223 افراد سوار تھے۔ جہاز کے مالکان خوشی اور فخر کے جذبے سے لبریز تھے اور مسافر اپنی خوش بختی پر ناز کر رہے تھے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ دوستو 14 اپریل 1912 کی رات ٹائٹینک اپنی منزل کی طرف گامزن تھا کہ رات 11 بجے کے قریب اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اٹلانٹک اوشیا کے گہرے سمندر میں تیرتی ہوئی ایک بہت بڑی برفیلی چٹان سے ٹکرا کر ڈوب گیا اور اس خوفناک حادثے میں 1500 افراد ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس حادثے کی وجہ ایک آئس برگ تھا جس سے ٹائٹینک ٹکرایا اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ 110 سال کے بعد آج کے ایکسپرٹ اور سائنٹسٹ کچھ ایسی وجوہات سامنے لائے ہیں کہ جسے دنیا پہلے نہیں جانتی تھی۔ دوستو 1200 دنوں میں بنایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا۔ اس جہاز کو شمالی ایئرلینڈ کے بحری جہازوں کے تعمیراتی مرکز بلفاسٹ میں تعمیر کیا گیا۔ جہاز کے ابتدائی ڈیزائن میں 3 چمنیوں کو رکھا گیا تھا، لیکن خوبصورتی کے پیش نظر اس میں ایک اور چمنی کا اضافہ کر دیا گیا۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جہاز کے انجن روم سے صرف 3 چمنیاں ہی منسلک تھیں۔ ٹائٹینک کے ابتدائی ڈیزائن میں اس پر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، مگر بعد میں اسے بہت ہی محفوظ جہاز تصور کرتے ہوئے یہ تعداد گھٹا کر 20 کر دی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ ایسی غلطی تھی جو زیادہ افراد کی موت کا سبب بنی۔ تو ٹائٹینک جہاز کے کپتان کا نام ایڈمنڈ جان سمتھ تھا، جو کہ 40 سال کا وسیع تجربہ رکھتا تھا اور وہ بحر اوقیانوس کو کم وقت میں عبور کر کے عالمی ریکارڈ قائم کرنا چاہتا تھا۔ کپتان جان سمتھ نے ٹائٹینک جہاز کو سفر کے آغاز ہی سے انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دیا اور اٹلانٹک اوشیا کے گہرے سمندر میں سفر کرنے والے ایک اور بحری جہاز کی دی ہوئی اطلاع کو بھی نظر انداز کر دیا، جس نے اسے بتایا تھا کہ سمندر میں ایک آئس برگ موجود ہے جو تیز رفتار جہاز سے ٹکرا کر اسے بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دور تیرتے اس آئس برگ کو دیکھنے کے لیے دوربینیں بھی موجود نہیں تھیں اور موسم کی خرابی کی وجہ سے بحر اوقیانوس میں دھند چھائی ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ کیپٹن زیادہ دور تک دیکھنے سے قاصر تھا۔ دوستو ٹائٹینک جہاز سمندر میں بہت تیزی سے سفر طے کر رہا تھا کہ اچانک جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا اور فوراً اس کی اطلاع جہاز کے کیپٹن کو دی گئی، لیکن بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فوری طور پر جہاز کے انجن کو بند کر دیا گیا اور ٹائٹینک کا رخ موڑنے کے لیے کپتان ایڈمنڈ جان سمتھ کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا گیا، لیکن برفانی چٹان اس قدر قریب آ چکی تھی کہ اب ایسا ممکن نہیں تھا اور ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ٹائٹینک کا درمیانی حصہ آئس برگ سے ٹکرا گیا۔
दोस्तों टाइटैनिक जहाज 16 कंपार्टमेंट में बनाया गया था। 16 में से 4 कंपार्टमेंट में अगर पानी भर भी जाता तो भी ये जहाज तैर सकता था, लेकिन आइसबर्ग से टकराने से जहाज की एक साइड पूरी तरह मुतासर हो गई थी और इसमें 300 फुट का बड़ा शगाफ पड़ गया था और पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। जहाज के कप्तान एडमंड जॉन स्मिथ ये जान चुके थे कि इस जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तभी जॉन स्मिथ ने जहाज के रेडियो ऑपरेटर को मदद के लिए सिग्नल छोड़ने का कहा ताकि कोई इस सिग्नल को रिसीव कर सके और हमारी मदद को पहुंच जाए। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद आरएमएस का एक जहाज टाइटैनिक के सिग्नल को रिसीव कर लेता है और इसकी लोकेशन की तरफ चल पड़ता है। आरएमएस इस जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, लेकिन पानी टाइटैनिक में तेजी से भर रहा था। इस खतरे के पेश नज़र के मदद के लिए आने वाले जहाज से पहले ही टाइटैनिक डूब जाएगा और जल्दी से जहाज के मुसाफिरों को कश्तियों पर बिठाया जाने लगा। दोस्तों टाइटैनिक के मुसाफिर अब भी खौफजदा नहीं थे। वो इसी यकीन में थे कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता, लेकिन टाइटैनिक मुसलसल समंदर में डूब रहा था और एक के बाद एक अपार्टमेंट में पानी भरता जा रहा था और अब जहाज़ के आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा था। अब पैसेंजर्स को भी लगने लगा था कि वाकई ही ये जहाज़ डूबने वाला है और वो जान बचाने के लिए जहाज़ के पिछले हिस्से की तरफ अंधाधुंध भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों टाइटैनिक का आगे का सारा हिस्सा पानी में डूब गया और पीछे का हिस्सा ऊपर को उठने लगा। मुसाफिरों को कश्ती के जरिए समंदर की तह पर उतारा जा रहा था, लेकिन कश्तियों की तादाद कम होने की वजह से बहुत ही कम लोगों को बचाया जा सका। बाकी 1500 लोगों को टाइटैनिक के साथ गर्क होने के लिए छोड़ दिया गया। टाइटैनिक 1500 मुसाफिरों के साथ अटलांटिक ओशिया के गहरे समंदरों में हमेशा के लिए दुनिया को ये पैगाम दे गया कि जो जहाज कभी नहीं डूब सकता था वो अपने पहले ही सफर में हमेशा के लिए डूब गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।